کیونکہ آپ کی کتابوں کو زنگ لگ چکا ہے، ورنہ سب کچھ پڑا ہے۔ جناب حمزہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ اسیر۔ جناب حضرت ابو طالب کے گھوڑے کا نام جانتے ہیں؟ جناب حمزہ کے گھوڑے کا نام تھا اسیر۔ جناب عبد المطلب کے گھوڑے کا نام تھا عقیب، عین سے، الف سے نہیں۔ کیا نام تھا؟ عقیب۔ حضرت ابو طالب کی سواری کا نام تھا دقۃ الصفا۔ اور میں کہتا ہوں بڑے غریب تھے یہ گھرانے والے، لیکن سلام آپ کی غربت پہ کہ آپ کے جانوروں کا نام تاریخ میں ہے اور عرب کے بڑے بڑے امیروں کے باپ کا نام بھی تاریخ میں نہیں ملتا۔ بڑے غریب تھے، بڑے غریب ہو گئے۔ جی صحیح۔ جناب حمزہ چوکدار ہوئے، اور تیرے نبی کی بارات قصر شیبۃ الحم سے برآمد ہوئی۔ قصر شیبۃ الحم سے یہ بارات برآمد ہوئی۔ چوکدار تھے حمزہ، بارات میں دشمن بھی تھے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے۔ بارات چلی، جملہ کہنے لگا وہ گھر بیدار بیٹھے ہوئے ہیں تو بارات چلی، کمی بھی ساتھ تھے، سردار بھی ساتھ تھے۔ اس بارات کا کمال یہ تھا کہ قصر شیبۃ الحم سے قصر ابیض تک جناب حمزہ بارات کے آگے آگے نیزہ اٹھا کے چل رہے تھے اور فرما رہے تھے یا معاشر الحجاز قد خذوا رؤوسکم وانحزوا عیونکم کلوا کلامکم قد جاء سید الانام۔ جناب حمزہ اعلان کر رہے تھے کہ عرب کے لوگوں آنکھیں جھکا لو، کلام بند کر دو، سر کو ادب سے جھکاؤ کہ کائنات کے سردار کی بارات آ رہی ہے۔ کتنی ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، پھر جملہ کہنے لگا ہوں۔ کائنات میں دو شخصیت ہیں، دو شخصیات ہیں قبلہ کائنات میں، میں شخصیت بھی نہیں کہتا، دو ذاتیں ہیں کہ جن کے لیے تیرا نبی چل کے گیا ہے۔ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں اگر بیدار رہے تو۔ کائنات میں دو ذاتیں ہیں جن کے لیے میرے نبی چل کے گئے، یا معراج کی شب اللہ کے لیے چل کے گئے۔ میں اسے آگے کیا کہوں جو میں ابھی بھی سن ہوتے بیٹھے ہوئے ہیں، یا شب معراج تیرا نبی اللہ کے لیے چل کے گیا ہے، یا شادی والے دن تیرا نبی خدیجہ کے گھر چل کے گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے عزت والی شادی کہ دولہا چل کے جائے۔ اب سب کے لیے، اب سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بندہ سمجھے۔ اب ہر بندے کو سمجھانے کے لیے میں نے بات نہیں کہنی، جس کی تاریخ پہ نظر ہے اس کے لیے ہے بات۔ اب توجہ کیجئے گا، ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور آپ نے بھی یقین سنا ہوگا، سنا اسی نے ہوگا جو بڑوں کی سنتا ہے، جو خود عقل کل ہے، جو ابا جی کو یہ کہے کہ ابا جی تو ہم نہیں پتا، جس نے تمہیں پتا دیا ہے، جس نے تمہیں پتا ہونے کا پتا دیا ہے انہیں نہیں پتا۔ جیسے بھی مان یہ بھی ہے نا رسم، یہ بچے ابا جی کو کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی آپ چپ رہیے آپ کو نہیں پتا، تو جو بڑوں کی سنتے ہیں نا انہوں نے بھی سنا ہوگا۔ میرے یاد سے اتنے بھی پنجاب بڑیاں کو بہ جانا، بابیاں کو، پریاں والے بندیاں کو، پنجابی کی گل ہے، یقیناً یہ انڈیا میں بھی کیونکہ ایک ہی ثقافت ہے قبلہ، یقیناً یہ عام مقولہ ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا شادی جو ہوتی ہے نا وہ پہلی ہوتی ہے۔ نہیں میں تصدیق فرما دی اگر کوئی ایسا، میں نے تو بابیاں تو سنے ہیں نا، جو پرانے بابے ہوتے ہیں حکیم لوگ ہوتے ہیں، نہیں یہ جو بعد میں لوگ شادیاں کرتے ہیں وہ شادی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا شادی کا مطلب سمجھو، شادی وہ ہوتی ہے کہ جس میں دلہا دلہن کے گھر چل کے جائے، دلہا کے بڑے بھی ساتھ ہوں، دلہا کے دوست بھی ساتھ ہوں، بارات بھی ہو، دشمن بھی ہو، جلنے والے بھی ہوں، دل خوش کرنے والے بھی ہوں، جب پوری بارات تقریب کے ساتھ جائے اسے شادی کہتے ہیں۔ اور بعد میں جو تم چھپ چھپا کے کرتے ہو یا ویسے ہی کر لیتے ہو نا وہ شادیاں نہیں ہوتی، وہ نکاح ہوتے ہیں۔ اگر میری بات یاد رہی نا، اگلے سال اسی دن تک بھی تم یہ لطف نہیں بھلا پاؤ گے اگر میری بات ذہن میں رہی تو۔ کہا جی شادی وہ ہوتی ہے جو معززانہ شادی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ دلہن میاں جائیں، ساتھ اپنے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، دوست بھی ہوں، قبیلے والے بھی ہوں، علاقے والے بھی ہوں، اور بارات چل کے جائے۔ انہیں ایک جملہ کیونکہ جملہ سونا پنجابی چ لگتا ہے تو جنوں امید ہے کہ سارے سمجھ آ جانا، تو جنوں نہ آئے وہ بعدوں
اصل شاہ تو پوچھ لے جی اپنے نام لگے ہیں پنجابی جاننے والے بندے تو پوچھ لے. میں کہتا ہوں شادی اسے کہتے ہیں کہ دلہا دلہن کے پاس چل کے جائے. جس کی تاریخ پہ نظر ہے بات اس کے لیے ہے. دلہا دلہن کے گھر چل کے جائے تے جنوں ابا کچھڑے لا کے چھڈ جاوے انہوں شادی نہیں دے آندے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس کی تاریخ پہ نظر ہے بات اسی سے ہے. چلے میں ابھی سے اردو میں کہہ دیتا ہوں. اگر بڑے میاں گڑیا کو گڑیوں سمیت چھوڑ جائے یہ شادی نہیں ہوتی. میں تاریخ بھی بات کی ہے. تاریخ کو اردو میں آسان لفظوں میں بتا دیا ورنہ سیاستہ موجود ہے کہ بڑے میاں گڑیا کو چھوڑ کے گئے تھے اور گڑیا نے کہا تھا کہ نہیں میں اپنی گڑیا بھی ساتھ لے کے جاؤں گی. کتنا شعور ہوگا, کتنا ادراک ہوگا. تو پھر اسے کنیزی, ٹھیک ہے, پھر اسے کنیزی کہنا بڑی بات کہہ رہے ہو, پتہ نہیں کس کے ذہن سے چلی گئی ہے. میں کہتا ہوں اسے شادی نہ کہنا, اسے کنیزی کہنا. شادی وہ ہے جس کے لیے تیرا نبی چل کے گیا ہے, اپنوں کے ساتھ گیا ہے. بابا چھوڑ کے نہیں آئے تھے. اور شعور کی عمر تھی, کھیلنے کودنے کی عمر نہیں تھی, باشعور عمر تھی. نبی چل کے گئے. نکاح کس نے پڑھا؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا, نکاح پڑھا تھا. باکمال شخصیت ہے, یعنی کلمہ نہیں پڑھتے تھے. آج کل ہے اس معاشرے میں کہ آپ کسی نکاح میں ایسے بلائیں جسے کلمہ نہ آتا ہو. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے, بلکہ مجھ پہ بھی ستم ہونے لگا تھا. جو پہلے نکاح میں آتے ہیں وہ آ کے جو صدا یافتہ ہیں آپ کو پتا ہوگا, تو وہ آ کے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں پہلے وہ دلہن کو مسلمان کرتے ہیں, ایسے ہی پھر دلہا کو مسلمان کرتے ہیں, کلمہ پڑھاتے ہیں نا. ہمارا تو سادہ سا نکاح ہوتا ہے. ہمارے کو علامہ صاحب آتے ہیں وہ سیگے جاری فرماتے ہیں. انکاہ تو موقع لاتی پہ موقع لی, یہ ایجاب و قبول کے سیگے ہوتے ہیں. اور ہمارے برادران رسولت بھائیوں کے ہاں سیگے نہیں ہوتے, صرف دلہا کو بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور دلہن کو بھی. دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں. ہم کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں, ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. میں کیوں کہوں بھی آپ نہیں ہیں ہم ہیں, ہم نہیں ہیں آپ ہیں. میں تو یہ لڑائی کرتے نہیں. لیکن نکاح سنت رسول ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں جی ہمارا نکاح سنت رسول والا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا ہے. میں کہتا ہوں لڑائی چھوڑو. آپ کہتے ہیں آپ کا نکاح سنت رسول والا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا. آپ کے نکاح میں کلمہ پڑھاتا ہے مولوی نکاح خاں دلہا کو اور دلہن کو. ہمارے نکاح میں کلمہ نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ ہمیں کلمے کا پہلے یقین ہوتا ہے, سیگے پڑھائے جاتے ہیں. تو چلے مان لیا آپ کا کلمہ سنت رسول والا ہے, تو آپ کے نزدیک سنت رسول یہ ہے کہ نکاح خاں دلہن کو بھی کلمہ پڑھاتا ہے, نکاح خاں دلہا کو بھی کلمہ پڑھاتا ہے, اور تیرے نبی کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے. یعنی بھائی آپ کا ٹھیک ہوگا نکاح, لیکن آپ کے ہاں نکاح خاں جو ہوتا ہے دلہن کو بھی کلمہ پڑھاتا ہے, دلہا کو بھی کلمہ پڑھاتا ہے. تو پھر یہ نہ کی بات کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے, ابو طالب اسے کہتے ہیں جو کلمے والے کو بھی کلمہ پڑھائے. یقیناً آپ تھک چکے ہیں اور میں بیان کو تمام جی. کلمہ پڑھنے والی ذات نہیں ہے ابو طالب. حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے کسی نے کہا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو انہوں نے کہا ہم نے کب کہا پڑھا تھا. انہوں نے کہا پھر لڑائی کیسی. اور انہوں نے کہا مولانا خوش کے نہ لیجیے, کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر ہو. سمجھ میں آ رہی. ابو طالب کلمہ تو تب پڑھے تھے جو پہلے کافر ہو, جس نے کلمے کی لوری دی ہو نبی کو, جس نے کلمے پڑھ پڑھ کے پالا ہو رسالت معاب کو. اسے کلمہ پڑھنے کی احتیاط کیا ہے, وہ تو پہلے پڑھا ہوا تھا. کلمہ تو وہ پڑھے جو پہلے کافر ہو, جس نے آتے ہی کلمے کا اقرار کیا ہو, جس نے اعلان نبوت سے پہلے کلمہ پڑھا ہو. اسے کیا احتیاط ہے بندوں کے آگے کلمہ پڑھنے کی. بارات آئی, نکاح پڑھا حضرت تیرے نبی کا پہلا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا, اور ویسے بھی تاریخ میں یہ پہلا نکاح ہے. عربوں کی تاریخ میں, عربوں حجاز کی تاریخ میں, کیونکہ انہی گھرانوں میں تو نکاح ہوتے تھے. حضرت ابو طالب کا نکاح ہوا, اور جانتے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو نبی کا نکاح پڑھا تھا نا ابو طالب نے, اتفاق تھا. کیوں جی؟ چاچا تھا, بڑا تھا, بزرگ سمجھ کے نبی نے کہہ دیا آپ پڑھ دیں. چلیں جی یہ تو اتفاق سے پڑھ دیا. ابو طالب کا اپنا نکاح کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا.
کسی دن کو میرا موضوع ہوا حضرت ابو طالب تو میں آپ کو اس نکاح کا خطبہ سناؤں گا. اور دونوں نکاح بھی جو ہیں، اور یہ جو حضرت ابو طالب نے اپنی شادی کا نکاح پڑھا وہ حضرت ابو طالب نے بالکل ویسا ہی پڑھا، اپنی شادی کا نکاح بھی خود پڑھا، اور ایک ہی لفظ سے شروع ہوتا ہے یہاں تھا الحمدللہ وہاں بھی الحمدللہ. ایک جملہ ہے حضرت ابو طالب کے اپنے نکاح کا، جو حضرت ابو طالب نے اپنی شادی کا نکاح پڑھا. یوں مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں انہیں پھر کیوں دیکھنا شروع کر دوں گا. اگر کوئی بات بتاتا ہوں تو پھر ہوں ہاں کریں کہ تاکہ مجھے پتا چلے میری بات ضائع نہیں ہو رہی. جو حضرت ابو طالب نے اپنا نکاح پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا، خدا نے جاگے گا الحمدللہ الذی جعلنا سودۃ علی النار سے وجعلنہ فاضا بیت اللہ. اب یہ نبی کی شادی کا خطبہ نہیں میں پڑھ رہا، ابو طالب نے جو اپنی شادی کا نکاح پڑھا تھا، وجعلنہ فاضا علی بیت اللہ وخداما لحجاجہ والحمدللہ الذی اصطفانا من الدنساء والعیب والریب والاذى والخنا والزنا. یہ ابو طالب کی اپنی شادی کا خطبہ ہے. فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی، ایک جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، جس نے ہمیں کائنات کا سردار منتخب کیا. ابو طالب کی شادی کا نکاح مل جاتا ہے، جناب حمدہ کی شادی کا نکاح مل جاتا ہے، پھر کسی اور کا نہیں ملتا. کیونکہ نکاح اس کا ملتا ہے بھائی میرے کہ جو کسی الہی شریعت پہ ہو، جو چکر لگانے کے عادی ہو، وہاں نکاح نہیں ملا کرتے. یہی نکاح ہے. نکاح پڑھا حضرت ابو طالب نے. حضرت بیان میرا تمام ہوا، یقیناً آپ تھک چکے ہیں اور میں بھی نہیں زیادہ تھکانا چاہتا. بڑی معزز بارات تھی چلی. بارات ہر بار شادی میں سہرے پڑے جاتے ہیں شادی کے، تقریباً 120 سے زیادہ سہرے میری نظر سے گزر چکے ہیں تیرے نبی کی شادی کے. یعنی اس سہرے سے مراد بھی 120 مصرے نہیں ہیں، وہ ایک ایک سہرا جو ہے وہ 30 40 شیروں پہ ہے. وہ سہرے جو ابو طالب نے پڑھے، نبی کی چچیوں نے پڑھے، نبی کی پھوپھیوں نے پڑھے، نبی کی رشتہ داروں نے پڑھے، نبی کے چچا داد بیٹیوں نے پڑھے، عرش پہ فرشتوں نے پڑھے، حوروں نے پڑھے جنت میں. آسیہ نے پڑھا، حوا نے پڑھا، مریم نے پڑھا. سہرے ایک سہرا سنا دوں، بیان تمام ہے نا. دل تیرے نبی کی شادی، جب خدا الکبریٰ کی شادی ہو رہی ہے، کہیں اور تو نکاح بھی نہیں نہ ملتا. اس بیوی کی شادی کا سہرا جب نکاح ہو چکا، بارات چلنے لگی، آواز قدرت آئی، جبرائیل جی رب جلی حوروں کو کہے جنت میں شادی کا ماحول بنائیں، میری کنیز کی شادی ہے. جی میری کنیز کی شادی ہے. مالک ہو گیا، حوروں کو کہو میرے حبیب کی شادی کی قصیدے پڑھیں، شعریں گائیں، اور میں ان حوروں پہ انعامات کی بارش کروں گا. حوروں نے شعریں گائیں، کوثر کے کنارے حوروں کی محفل سجی، ایک ٹولی ادھر ایک ٹولی ادھر، تیرے نبی کی شادی کے شعریں گا رہی ہیں حوریں. بلکہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے 2 مصرے، بلکہ ایک سناتا ہوں، چہروں پہ پھول کھلے تو دوسرا بھی سنا لوں گا، لیکن تیسرے پہ آج نہیں، پھر کبھی سارے نہیں. حوروں کی ایک ٹولی اٹھی، پالنے والے ہم تیرے نبی کی اور جناب خدیجہ کی شادی کی تعریف کریں. یہی تو شادی ہے نبی کی جس کی تعریف ہوئی ہے. خدا کے لیے جاگیے گا. جی ہاں یہ وہ شادی ہے. پالنے والے تعریف کریں، کرو. حوروں کی ایک ٹولی اٹھی، الیوم لکھے گا خدا کے لیے، الیوم زواج النور بالنور. پالنے والے مبارک ہو، آج نور کی شادی نور سے ہو رہی ہے. جو مصرع میں نے آخر میں کہنا تھا اسے میں پھر ڈیلے کر لیا، پھر ایک آزمائش کے لیے اور مصرع قبول کیا تو جو مصرع میں نے کہا ہے وہ سناؤں گا، ورنہ پھر یہی سمیٹ لوں گا. دوسری ٹولی اٹھی، پالنے والی انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن ہماری بات سن. جی ہاں حورو بتاؤ تم کیا کہتی ہو میرے حبیب اور میری کنیز خدیجہ کے بارے میں. الیوم زواج النور بالتنویر، آج نور کی شادی تنویر سے ہو رہی ہے. تنویر سمجھتے ہیں؟ نور جامد ہوتا ہے، تنویر اسے کہتے ہیں جس سے نور برآمد ہو، کیونکہ اس بی بی سے نور برآمد ہوئے تھے. اور بیان تمام سب نے کہا، آواز قدرت آئی، جبرائیل ان سب نے کہا میں اپنی ربوبیت کی گواہی دینا چاہتا ہوں. اس سے بڑی بات میں کہوں بھی تو
بس بات وہ یہی ہے، جب یوسف بک رہا تھا نا، کاش خریدار یعقوب ہوتا. ہاں، نیلامی وہاں جچتی ہے جہاں خریدار صاحب عرفان ہو. جی مہار کے ہاتھ لگ گیا تھا وہ لاگ، اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا تھا. بات شناسی کی ہے، شناسائی کی ہے. حجاب بے حجابی میں زلزلہ آیا. اب آدم قدرت جبرائیل جی رب جلیل سب فرشتوں کو کہے میری ربوبیت کی گواہی دے، میں اپنی کنیز خدیجہ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. پالنے والے تجھ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کیا فرشتوں پھر سنو، الیوم زواج القرآن بالتفسیر، آج قرآن کی شادی تفسیر سے ہو رہی ہے. اب اسے سوچتے رہیے گا، آج قرآن کی شادی تفسیر سے ہو رہی ہے. آباد رہی، بڑی قربانی ہے اس ملکہ کی، اور اسلام کا سب سے زیادہ مقام الاسلام الا بمول خدیجۃ الکبریٰ وسیف علی بن ابی طالب. نبی فرماتے ہیں میرا دین قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر خدیجہ کا مال اور علی کی تلوار نہ ہوتی. خدیجہ کی قربانی ہے دین کے لیے. آخری وقت جب آیا نا اس بی بی کا، اس ملکہ کا، تو آنسو جاری ہوئے میری آقا زادی کے، اس ملکہ کے، پاک بطول کی پاک اماں کے، تیرے نبی کے آنسو بھی جاری ہوئے. کہا خدا جا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا. نبی فرماتے ہیں خدیجہ تیرا تو اللہ بھی ممنون ہے، وہ بے زبانی سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میری کنیز کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا میرے دین کی بقا کے لیے. بی بی فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری دو خواہشیں ہیں. خدیجہ کیا خواہشیں ہیں؟ فرمایا سرکار پہلی خواہش تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اپنے پاک جسد اطہر پہ ابال اوڑھی ہوئی ہے جو چادر ہے، اس چادر کا مجھے کفن دیجیے گا. فرمایا خدیجہ تم کچھ اور مانتی، محمد کائنات کی ہر قیمتی سے قیمتی چیز تیرے لیے لے آتا. وہ فرماتے ہیں دوسری وصیت یہ ہے یا رسول اللہ اے میرے سردار، اے میرے مالک، اے میرے آقا، میری ایک ہی بیٹی ہے. اس میری آپ سے یا رسول اللہ وصیت یہ ہے کہ میری بیٹی نہ رونے پائے. میری بیٹی کو میری وراثت کا وارث کوئی بیٹا نہیں ہے میرا، میری بیٹی ہی میری وارث ہے. اور یا رسول اللہ بہنوں کے بھائی ہوں نا تسلی ہوتی ہے، میری بطول کا بھائی بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ میری بطول نہ رونے پائے. اگر میری خدمت کا کوئی اجر ہے، ساری زندگی تیرے رسول نے تکریم کی ہے بطول کی. یا آپ نے علماء وعظین سے اور مورخین سے سنا ہوگا کہ جب بھی بی بی مسجد نبوی میں آتی تو تیرے میرے پاک نبی ممبر چھوڑ دیتے تھے. اور یہاں یہ غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ اس ممبر کی ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہ آپ نے سنا ہے نا کہ ملکہ جب مسجد نبوی میں آتی تھی تو نبی ممبر چھوڑ دیتے تھے. اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ بی بی بنفس نفیس کر کے آتی تھی. جی کائنات میں کسی کی یہ طاقت ہی نہیں کہ بطول کو دیکھے. جب مسجد میں آتی تھی لفظ یہ ہے کہ لما خرجت من بیتها لا يراها عیون الخلق حتى دخلت صلوات الله عليها في المسجد فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإجلالها ويظنون أصحابه قد جاءت فاطمة بنت محمد. کہ جب بی بی سے نکلتی تو احاطت بها نورا عظیما، بی بی کا ایک عظیم نور حالہ لے لیتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا بی بی کو. بی بی جب مسجد نبوی میں آتی تو بابا دیکھ کے کھڑے ہو جاتے.